السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام سننے والوں کو اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو آپ کے ہوسٹ اور آپ کے دوست کیسر آرچ جٹ کا سلام۔ اپنے تمام سننے والوں اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے آج گزارش کروں گا کہ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج بہت بوجھل اور بہت افسردہ دل کے ساتھ میں آپ سب سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور میں آج بات کروں گا اپنے ایک ایسے دوست اور اپنے ایک ایسے بھائی کے بارے میں جس سے چند ملاقاتیں اور شاید بہت تھوڑی سی گفتگو ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہوئی، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں وہ دوست شاید بھائیوں سے بڑھ کے میرا بھائی بن گیا تھا۔ اسامہ جمشید کے نام سے دنیا میرے اس بھائی کو جانتی تھی، شاعر تھا، اور میرا اور اسامہ کا ایک ادب کا رشتہ تھا، اور ادب کی محفلوں میں بہت اچھے نام سے اسامہ کو جانا جاتا تھا۔ لیکن افسوس کہ چند دن پہلے میرے اس بھائی نے خودکشی کر لی، اور یہ خودکشی یا اس نے اپنی جان کیوں لی میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن اس کے پیچھے وہ عوامل شاید بہت سے لوگوں کی زندگیوں کی کہانی ہے، اسی پہ بات کروں گا۔ تو اپنی بات اس شعر سے شروع کروں گا کہ انائیں چھوڑ کے اب مسئلے کا حل ڈھونڈو، انائیں چھوڑ کے اب مسئلے کا حل ڈھونڈو، میرے بزرگوں تمہارے جوان خطرے میں ہیں۔ میں اس خودکشی کا الزام کس کے سر ڈالوں؟ یار میں اس لڑکے کو جانتا تھا، اور میں نے جب دیکھا کہ کچھ شاعر دوستوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں اور مجھے علم ہوا کہ اسامہ ایک بہت اچھا شاعر بھی تھا اور اس نے خودکشی کر لی۔ یقین کریں شدید دکھ میں ہوں۔ جوانی کی موت بلا شبہ دکھ کا سبب ہوتی ہے، اور موت بھی خودکشی کی۔ میں پہلے بھی لکھ چکا اور ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ خدا دنیا کی ہر ماں کے جوان بچے کو سلامت رکھے۔ خدا را میری اس ویڈیو سے وہ لوگ دور رہیں جو مجھے یہاں یہ سمجھانے آئیں گے کہ خودکشی ایک حرام موت ہے۔ ثروت نے بھی کہا تھا کہ موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت۔ لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں، مجھے بتائیں کہ آپ کو اس دنیا میں خدا نے کس لیے بھیجا تھا؟ آپ سکھ سے رہیں لیکن دوسروں کو تو سکھ کا سانس لینے دیں۔ یہ موت کے درندے میں کشش پیدا کرنے والے آپ ہی ہیں۔ آپ نے ہی آج تک کب کسی کے دکھ سنے ہیں؟ آپ کب کسی کے لیے سامع بنے ہو؟ آپ نے کب کسی کے رونے کے لیے اپنا کندھا پیش کیا ہے؟ خدا را مردوں کو کندھا دینے والوں، زندہ انسانوں کو کندھا دو۔ تو مجھے نہ بتاؤ کہ یہ حرام موت ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ حلال موت مر جائیں، لیکن مر جائیں۔ اگر آپ کسی کی زندگی آسان نہیں بنا سکتے تو خدایا آپ کچھ پیدا کرنا ہے تو کوئی اچھا سا سامع پیدا کر، کوئی زندوں کو کندھا دینے والا پیدا کر۔ خیر میں علی اعلان یہ بات کر رہا ہوں، میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچے، آپ مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ کی مجھ سے سلام دعا ہو یا نہ ہو، میرے کان آپ کا دکھ سننے کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں، میرے کندھے آپ کے آنسوؤں کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے ایک اچھا سامع بن سکوں۔ بدلے میں نہ مجھے کوئی معاوضہ درکار ہے، اور نہ ہی یہ مطالبہ کہ آپ میرے دکھ سنیں، اور نہ ہی کوئی مطلب، نہ ہی کوئی غرض آپ سے۔ میں کوئی سائیکائٹرسٹ نہیں ہوں، میں دعویٰ کر سکوں یا نہ کر سکوں، سن سکتا ہوں۔ اپنے دکھ سناؤ یارا، بس زندگی جیو خدا را۔ اور آپ سب سے اتنی سی درخواست ہے کہ کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو رونے کے لیے کندھا دے دیں۔ 97 to 99% لوگوں کو یہ دونوں چیزیں دستیاب نہیں ہوتی۔ اپنے جوان بچا لو، اس معاشرے کو عذاب نہ بنائے خدا را۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں۔ ہاں، اور اب لوگ سٹیٹس لگائیں گے، دکھ کا اظہار کریں گے، لیکن اب ایک جوان کھو دیا،
اور جنہوں نے کھویا دکھ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ خودکشی موت نہیں ہوتی، قتل ہوتا ہے۔ ایسا قتل جس میں قاتل نظر نہیں آتا مگر آپ کی کہانی میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں، تکالیف، دکھ، کرب ایسا جو برداشت سے باہر ہو اور دوسروں سے شیئر کرنا آپ کو ناممکن لگے، تو اس کے پیچھے سبب ضرور ہوتا ہے، اور میں اسی سبب کو قاتل کہوں گا۔ اور خدا کے لیے اپنے دل کی بات سنانے کے لیے دوست ضرور بنا لو، اور دوست کی بات کو سنے، اور بات کو سن کے اپنے تک رکھے، نہ کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹے اور نہ ہی اس کا تماشا بنائے، کیونکہ بچے درختوں پہ نہیں اگتے، مائیں اپنے خون سے بچے سنچتی ہیں۔ اور آدمی اس دور میں آدمی سے ڈرتا ہے، اور خودکشی بھی اسی وجہ سے کرتا ہے۔ اور اپنی بات اس چیز سے کہوں گا اسامہ جمشید کے لیے کہ ہم ایسے لوگ تو اندر سے خالی رہتے ہیں مگر یہ راز بتانے سے عاری رہتے ہیں۔ ہم ایسے لوگ تو ہنستے ہیں صرف دکھانے کو، دل شکستہ کہ آنسو تو جاری رہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرے یہ پیغام کو ضرور شیئر کیجیے گا، شاید کوئی ایسا انسان جو خدا نخواستہ اسامہ جمشید کی یا نقش قدم پہ چلنے کا منصوبہ بنا رہا ہو، تو شاید وہ اپنے دل کی بات، اپنے دل کا بوجھ، اپنے دل کا غم ہم سے ہلکا کر سکے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔